رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور علم و علماء میں آج جو موضوع ہے وہ لیلۃ الجائزہ پر ابتداً بات ہوئی، اور اب رخصت رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو سوالات ہیں وہ ہم اسلام میں خوشی کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب اب ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے کیا کہیے گا آپ کہ اس کے پیغام پر کیا کہیے گا، کیا پیغام دے کر جا رہا ہے ہمیں ماہ رمضان رخصت ہوتے ہوئے؟ کیا اس کے ہمارے لیے میسیجز ہیں ایک اہل ایمان کے لیے؟ میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ تو یہ پہلے بھی گفتگو ہوئی ہماری کہ تقویٰ کا جو حصول ہے وہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری ہو۔ احادیث مبارکہ میں رمضان کو روزے کو ڈھال کہا گیا ہے، اور یہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے۔ تو ہم ماہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچتے رہیں، گناہوں کی وعیدوں اور سزاؤں پر غور کریں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کا اتنا جو ہے سزا ہے، اس پر اس گناہ کی اتنی سزا ہے، تو ان سزاؤں سے بچنے کا اپنا ذہن بنائیں۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں روزے کو صبر کہا گیا ہے، اور یہ جو صبر ہے، یہ جو ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے کسی حد تک ماہ رمضان میں، اس کو برقرار رکھیں۔ ماہ رمضان کے بعد بھی کوشش کریں کہ ہم مختلف معاملات میں جو خلاف مزاج بات ہو جائے یا کسی سے کوئی جو ہے اس طرح کے ڈائلاگ ہو جائیں، تو صبر اور تحمل اور برداشت پیدا کریں، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دارین کی سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے، تو اس پر غور کریں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں جس طریقے سے دیگر مسلمانوں کا ہم خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حقوق العباد کی بجا آوری کی کوشش کرتے ہیں، ماہ رمضان اور عید کے موقع پر بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہم اس طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ شور کرنا یا ڈیک بلند آواز سے لگانا یا آواز سے اس طریقے کے معاملات کرنا کہ جس سے حقوق العباد کی پامالی ہو، اس سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ حقوق العباد سے متعلق اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جس طرح رمضان مواسات اور مواخات کا مہینہ ہے، ایک ہمدردی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، تو رمضان کے بعد اور بالخصوص عید کے دن اگر خدا نخواستہ رشتہ داروں میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ رنجشیں ہوتی ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان رنجشوں کو بھلا دیں، اور ایسے رشتہ داروں کے گھر بھی جائیں جن سے ہم پہلے نہیں ملتے۔ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں جھک جاؤں یا میں چلا جاؤں یا میں پہل کر دوں تو چھوٹا ہو جاؤں گا۔ یہ تصور غلط ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 خصوصیات جمع ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس پہ حساب و کتاب آسان فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرما دے گا۔ ہم میں سے ہر شخص یقیناً یہ دعا کرتا ہوگا کہ بروز قیامت حساب کتاب میں آسانی ہو، اور ہم سب کا جو ٹارگٹ ہے وہ جنت کا حصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور جنت مل جائے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں، ان پر غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے 3 اعمال ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور جو رشتہ دار تم سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس سے ملو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان تینوں اعمال کی کس قدر اہمیت ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بدگمان ہو جانا، کسی نے کوئی ہمارے کان، بعض لوگ بہت کچے کانوں کے ہوتے ہیں، بظاہر بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، ایک اچھا آفس ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کسی نے آ کے کسی کی بات بول دی کہ فلاں آپ کے خلاف بول رہا تھا، بس وہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جعلی عاملین بھی ہوتے ہیں جو بعض اوقات رشتہ داروں کے درمیان، رشتوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، اور وہ بسا اوقات کسی کا نام لے کر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا ہے
تو اب وہ بندہ دل میں لے کر بیٹھا رہے گا، اگلے بندے سے بات نہیں کرے گا، اس کے قریب نہیں آئے گا، تو مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ تو اس طرح کی اگر آپ نے رنجشیں پالی ہوئی ہیں تو خدا کا واسطہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معافی کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ امید رکھتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ تو ان تمام احادیث پر جو ہم ماہ رمضان سے متعلق مستقل سنتے رہتے ہیں، وہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ میں خود بھی پہلا مخاطب ہوں اس کا کہ میں خود بھی اس پر عمل کروں، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ نہیں تو واضح و نصیحت ہوتے رہے اور ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہماری یہی روش رہی کہ ہم نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا ہے، تو پھر خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت ہمیں خسارہ اور نقصان ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے معاملات میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور رمضان کے اندر جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسی پریکٹس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین محترم، اسلام میں جو خوشی کا تصور ہے اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، مختلف مذاہب میں، مختلف اقوام و ملل میں الگ الگ طریقے ہیں، جس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں عریانیت بھی نظر آتی ہے، بد اخلاقی بھی نظر آتی ہے، بہت ساری چیزیں اخلاق سے گری ہوئی چیزیں بھی۔ لیکن اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں خوشی منانے کی، وہ کیا تصور ہے اسلام کا خوشی منانے کا؟ میں چاہوں گا اس پہ کچھ کلام فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دین اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی طبیعت کے عین موافق۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی مذہب کی تعلیم باقاعدہ نہ دی جائے، مذاہب کے بس معمولات رسومات سامنے رکھ دی جائیں اور ایک نووارد کو انتخاب کا موقع دیا جائے، تو اس کی طبیعت اسلام کی طرف مائل ہوگی۔ اس کی اتنی پرفیکٹ تمام رسومات اور تعلیمات ہیں۔ تو اسی طریقے سے خوشی کا معاملہ ہے۔ ہمارا مذہب زندگی کو تنگ نہیں کرتا ہے۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ اظہار خوشی نہ کریں، بلکہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ یہ ویسے اول مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے وسیلے سے، اور اس کی تشریح بیان فرمائی کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی اسے اس انداز سے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ اعتراف نعمت ہو، اظہار تشکر ہو۔ اور مزید توضیح حدیث سے ہوئی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں کیا پہن سکتا ہوں، کیا کھا سکتا ہوں، کیا پی سکتا ہوں؟ سرکار نے بڑا مختصر جواب دیا، تم جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ اس کا مطلب اچھا کھا بھی سکتے ہیں آپ، اچھا پہن بھی سکتے ہیں، لیکن ایک لمیٹیشن کے ساتھ۔ بس ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہماری بہنوں کو بھی خاص طور پہ اس کو سننا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں ہمارا مذہب نے ہماری معاذ زندگیاں تنگ کر دی ہیں، اور ڈائریکٹ چونکہ اللہ، رسول، اسلام یا قرآن کو برا نہیں کہہ سکتے، تو پھر ہم جیسے لوگ ٹارگٹ بنتے ہیں۔ مولویوں نے، مفتیوں نے پوری زندگی برباد کر دی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ اگر ایک کوئی ڈاکیا ہو، کوئی قاصد ہو، آپ کو خط لا کر دے اور اس میں خدا نہ خواستہ آپ کے متعلق کوئی گالیاں لکھی ہوں، تو کیا آپ اس کو مارنا شروع کر دیں گے؟ لازم بات ہے کہ جس نے بھیجا اس کو نا۔ تو جب آپ کسی عالم کو، کسی مفتی کو اس کی کسی مذہبی بات پر برا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو دراصل آپ اس پیغام کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اسے نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اور وہ پیغام کس کا؟ اللہ رسول کا ہے۔ اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ تو میں خوشی کے اوپر آتا ہوں، لیکن میں ایک تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ پھر میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را دین ان سے سیکھیں جو دین پر دسترس رکھتے ہوں اور سکھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ ہم بعض اوقات وہی جو میں ایک اپنے فرضی میں نے کردار بنائے، پپو پان والا، ٹیٹا جلیبی والا اور البیلا دودھ والا، ان کے پاس جا کر ان سے معلوم کرتے ہیں، چچا بتائیں گے، تایا بتائیں گے، دوست بتائیں گے، فرینڈز بتائیں گے۔ وہ مذہب کی ایک ایسی سخت تصویر سامنے پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی مذہب پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ کون سی چیز ہے جس پہ مذہب آپ کو اجازت نہیں دے رہا؟ بالکل، رشتہ داری کریں، دوستی کریں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، زیب و زینت اختیار کریں، آپ باہر گھومنے کے لیے جائیں، لیکن دائرہ شریعت میں، حدود اللہ کا خیال کریں۔ اور وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے باہر کے ملکوں میں لوگ رہ رہے ہیں، ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہوں گے، جیسے آپ کی پرابلم ہوگی آپ کا مذہب ویسی آپ کو رعایت دے گا وہاں پر۔ یہاں پر دیکھیں برقع، نقاب، سختی ہوگی، لیکن اگر یورپ کنٹریز کے اندر ایک بہن برقع نہیں پہن سکتی، نقاب نہیں پہن سکتی، بعض جگہ اسکارف تک پہننا مشکل ہوتا ہے، آپ کا مذہب ویسے ہی آپ کو آسانیاں دے گا۔ اس تمہید کے بعد خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا مذہب
ایسے بڑے ایونٹس پر خاص طور پہ جس میں اظہار خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ رونا شروع کر دیں بیٹھ کر، بلکہ یہ تو قلب موضوع لازم آئے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کی دعوت کرنا، کہ بلانا کہ مر گیا آئیں دعوت پہ کھانا کھائیں، فرمایا کہ یہ بدعت قبیحہ ہے، سیئہ ہے، اور فرمایا اس لیے کہ دعوت خوشی کے موقع پہ مشروع ہے، آپ غم کے موقع پہ کریں گے تو قلب موضوع لازم آئے گا، یعنی جس کو شریعت نے وضع کیا اس کو آپ نے تبدیل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں غم تھا آپ نے خوشی والا معاملہ کیا، قلب موضوع، تو جہاں اظہار خوشی مطلوب ہے وہاں غم منائیں تو یہ بھی قلب موضوع ہو جائے گا اور بدعت سیئہ ہوگی، اس لیے ایسا نہ کریں۔ لیکن بات وہی ہے، ایک ہے قلبی کیفیت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ ملنے آئے تو آپ اندر رو رہے تھے، تو پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیوں رو رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے۔ فرمایا اس کے لیے عید کا دن ہے جس کی رمضان کی عبادات مقبول ہو گئیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری عبادات رد کر دی گئی ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں حجرے میں تھے نا، آپ کی اپنی کیفیت، یہ تو نہیں تھے کہ باہر مسجد میں آ کے رو کے سب کو رلانا شروع کر دیا اجتماعی طور پہ، یہ قلب موضوع لازم آتا اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے خوشی منائیں، خوشی کا اظہار، مثلا اچھا لباس پہنیں، آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ بعضوں کو بدعت کا بڑا بخار ہے، عیدی دی تو یہ بھی بھائی بدعت ہے، گلے مل لیے یہ بھی بدعت ہے۔ ارے بھائی جو مسلمانوں میں چیز معروف ہو جائے، شریعت کی طرف سے منع نہ ہو اور علماء اسلام کی تائید حاصل ہو جائے، وہ اس حدیث کے تحت آتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، جو عرف قائم ہو جاتا ہے اس کے خلاف نہیں جایا جاتا۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عید کے دن سرکار سے ملنے کے لیے آئے، تو کچھ چھوٹی بچیاں تھیں تو دف پہ کچھ بجا رہی تھیں، جاریہ تھیں، لونڈیا کنیز جو تھیں، اور سرکار چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ کے گھر میں شیطانی آلات، یعنی ان کو روکا، تو سرکار نے چادر شریف ہٹائی، فرمایا کہ ابوبکر ہر قوم کا ایک عید کا دن ہوتا ہے، یہ آج ہمارا عید کا دن ہے، اتنی بچیاں اظہار خوشی کر رہی ہیں، کرنے دیں۔ اور چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، سرکار سماعت فرما رہے تھے، لیکن وہ جاریہ بچیاں تھیں، اس پہ پھر موسیقی پہ ہمارا الگ ایک موضوع ہے، کلام ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم نے حضرت صدیق اکبر کو سمجھایا۔ صدیق اکبر کا ایک کہنا کہ شیطانی آلات، اس سے ایک اشارہ ملا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں، لیکن سرکار نے اس پہ کلام کر کے ایک اعتدال پیدا کر کے اشارہ فرما دیا کہ خوشی کے موقع پہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایسی جو ایک مشہور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں عید کا دن تھا، کچھ بچے مسجد میں حبشی بچے کھیل رہے تھے، سرکار نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ آپ دیکھنا چاہیں گی، تو میں نے کہا جی، تو سرکار نے مجھے چادر میں لے لیا اور بچوں سے فرمایا کھیلو، مسجد میں کھیلو حبشی بچوں سے، اور کہتی ہیں کافی دیر تک پھر سرکار مجھے دکھاتے رہے، پھر مجھ سے پوچھا کہ عائشہ بس، تو میں نے کہا جی، تو پھر وہ سرکار نے مجھے پیچھے کر لیا۔ اب عید کے دن بچے کھیل رہے ہیں، سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں، منع نہیں کر رہے، بلکہ پردے میں سیدہ عائشہ چونکہ کم سن تھیں، ان کی دلجوئی کے لیے سرکار نے ان کو بھی دکھایا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا مذہب کوئی بے جا پابندیاں لگانا نہیں چاہتا، بلکہ ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ آپ فطرت کے مطابق بالکل کریں، لیکن دائرۂ شریعت میں۔ تو اچھا لباس، مبارکباد دینا، عیدی دینا، شیر خورما وغیرہ پکاتے ہیں، میٹھا پکاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جا کر رشتہ داروں سے ملتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اب ہوتا ہے کہ لمیٹیشن کراس کر جانا، جی بالکل، ون ویلنگ کر رہے ہیں آپ، وہاں پہ پکنک پوائنٹ پہ چلے گئے، ہمارے یہاں کلفٹن پہ چلے گئے، بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اور میوزک تیز چلا دیا ہے، پٹاخے بجا رہے ہیں، اور لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، یہ طریقہ بالکل خلاف غلط ہوتا ہے۔ یہ بس ذہن میں رکھیں کہ چاہے سخت غم ہوں، چاہے بہت ہی خوشی کے لمحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات بعض جہت سے یکساں رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اتنی رعایت دے دی جائے کہ اظہار غم میں آپ کفریات کہہ لیں، یہ اللہ نے کیا ظلم کر دیا اور میرا فلاں لے گیا اور فلاں لے گیا، اور آپ ہی گرفت نہ ہو، اور نہ خوشی کے موقع پہ ایسا شتر بے مہار کر دیتا ہے کہ جو مرضی کر لیں وہ معاف ہو جائے گا، بلکہ دونوں صورتوں میں دائرۂ شریعت میں رہ کر ہی معاملات ہوں، اور اظہار خوشی بھی ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی فرض یا واجب کردہ کوئی عبادت ترک بھی نہ ہو۔ عید کا دن نماز قضا کرنے کا دن نہیں ہے کہ مہمان آ گئے جی اور پکنک پوائنٹ پہ چلے گئے تو وقت ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، یہ بھی غلط ہے۔ اظہار خوشی کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کہ عبادات کا جو دھیان ہے، خیال ہے، ان کی پابندی وہ بھی قائم رہے۔ کیا بات ہے، مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اسلام میں جو خوشی کا تصور ہے اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ ائمہ مساجد اکثر اس بات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یکم شوال المعظم کی جو فجر کی نماز ہوتی ہے
اس میں ہم ان نمازیوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں مساجد کی جانب رمضان المبارک میں، اور پھر یکم شوال کو وہ لوگ غیر حاضر ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں ابھی عید کی پڑھیں گے، اب تو نماز عید ہی کی پڑھنی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج بہت اہم موضوعات کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، جس میں جو ہے لیلۃ الجائزہ بھی ہے، رخصت رمضان بھی ہے، اور اسلام میں جو ہے خوشی کا تصور. ایک سوال جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس سوال کو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. مفتی صاحب، بعض یوٹیوبر ہیں جو اپنے کمروں میں بیٹھ کر ظاہر ہے کلپس بناتے ہیں اور آگے وائرل کر دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر عید آ جائے تو پھر جمعہ جو ہے ضروری نہیں عید کی نماز پڑھ لیں. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے، آپ کیا رہنمائی کی؟ رحیم، دیکھیں، عید کی نماز واجب ہے اور جمعہ فرض عین ہے، اور ہمارے مذہب اسلام کا بھی یہ تصور پیش نہیں کرتا کہ کسی واجب کی وجہ فرض عین کا ترک جائز ہو جائے. بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر مضمون سے اشارہ ملتا ہے، اس کے مقابلے میں بے شمار احادیث قوی ہوتی ہیں جس سے دوسری جانب صراحت مل رہی ہوتی ہے، اشارہ نہیں، صراحت مل رہی ہوتی ہے. اب یہ ایک اصول ہوتا ہے بنیادی جو ہماری عوام کو نہیں پتہ، اور وہ صرف حدیث کو دیکھ کر کہتے ہیں تو حدیث میں آیا. اگر یہ حدیث میں ایک چیز آئی جس پر پوری امت عمل نہیں کر رہی تو کیا پوری امت حدیث کے خلاف چلی گئی، جس میں 1500 سال کے اکابرین بھی شامل ہیں؟ یقیناً ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. کئی جمعے آئے، کئی عیدین. خود پاکستان میں آپ دیکھ لیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر جمعہ اور عید کا خطبہ ہو جائے تو حکومت پر بھاری ہوتا ہے. یہ ایک معروف ہے، ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی، آج تک کبھی آپ نے اس سے پہلے بات نہیں سنی ہوگی، یہ نئی چیز ہوئی ہے. تو یہ ایک اصول یاد رکھیے کہ جب احادیث میں بظاہر کوئی تعارض ہوتا ہے تو اس میں پھر فیصل جو ہوتا ہے وہ امت کا عمل ہوتا ہے. یہ بڑا مضبوط جملہ ہوتا ہے، علیہ عمل الامہ، کہ اس پر امت کا عمل ہے. اگر فقہ کی کسی جزی کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہو، سمجھ لیں یہ قول سب پر فوقیت رکھے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. اور اتبعوا السواد العظم من شذ شذ فی النار، ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا. لہذا پوری امت اس پر متفق ہے کہ واجب کے ساتھ ساتھ فرض عین کی تکمیل بھی کرنی ہے. اگرچہ اقوال آپ کو مل جائیں لیکن جو امت کا عمل ہے وہ اصل ہوتا ہے. 1500 سال کے اندر جب بھی جمعے کے دن عید اور جمعہ جمع ہوا ہے، عید بھی ہوئی ہے، جمعہ بھی ہوا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع کرنا افضل اور اولا ہے یا جمعے کا ترک کرنا افضل اور اولا ہے. یہ دیکھا جائے تو اعلیٰ چیز کو اختیار کی جائے نا. اگر آپ کے سامنے میں 2 نوٹ رکھ دوں، ایک 5000 کا اور ایک 1000 کا، کہوں چاہو تو ایک لے لیں چاہے دونوں لے لیں، تو آپ دونوں کی برکات سمیٹنے کی کوشش کریں گے نا. کبھی ایسا ہوگا کہ آپ ایک اٹھا لیں اور دوسرا چھوڑ دیں؟ لیکن اس مقام پر خواہ مخواہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انتشار والی بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب پوری امت متفق ہے تو کیا اس اتفاق کو کیا اس اتفاق کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نوجوانوں کے ذہن میں انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 1500 سال کے اکابرین نے خیانتوں سے کام لیا؟ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سب کے سب بدو تھے، بے وقوف تھے، قوم کے اندر تباہی مچانا چاہتے تھے، وہ شریعت کے خلاف چل رہے تھے؟ کیا آپ کا مقصد ہے وہ مقصد واضح کریں. ہماری عوام، بھولی بھالی عوام، ان چیزوں کا کویسچن نہیں کرتی کہ آخر آپ کو انتشار برپا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، لیکن وہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ جی یہ بات بھی تو سامنے آئی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید بھی پڑھیں گے، جمعہ بھی پڑھیں گے، صبح فجر کے بعد بھی برکات، اور انشاءاللہ دوپہر میں بھی برکات ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمارے درجات بلند ہوں گے. کیا کہنا، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. تمام ہی کلمات بڑے اچھے تھے، لیکن یہ ایک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عید جو ہے واجب ہے، عید کی نماز جو ہے، اور جمعہ فرض ہے، اور ان دونوں برکتوں کو اگر حاصل کر لیں تو کیا ہی بات ہے. ون لائنر میں آپ سے عید کے حوالے سے لینا چاہوں گا، پیغام کیا کہیے گا مفتی صاحب؟ پہلے تو میں پوری امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد پیش کروں گا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس عید کو پوری امت کے مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا خزینہ بنائے. جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہے، اللہ پاک انہیں جلد از جلد ظلم سے خلاصی عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید قریب کرنے کے لیے ہے، اللہ سے مزید رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہے. تو جس رب نے یہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائی ہیں، اسے ناراض نہ کریں بلکہ اس کو راضی کرنے والے کام کریں. مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ اس میں عید اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ہے. اس کو اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کی کوششوں کے ساتھ گزارنے کا ہم اہتمام کریں، نمازوں کی بھی پابندی کی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید
خوشیوں کا دائرہ کار اپنی ذات تک محدود رکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. سال میں کئی مرتبہ ہم نئے کپڑے پہن لیتے ہیں, نیا یہ لباس پوشاک کا اہتمام ہوتا ہے, اچھے کھانے کھا لیتے ہیں. تو اگر عید کے دن بھی یہ سارا اہتمام ہماری چار دیواری کے اندر ہی محدود ہے اور ہمارے آس پاس میں جو نادار افراد ہیں ان تک ہماری خوشیوں کا دائرہ کار وہ پھیلتا نہیں ہے, تو یقیناً اس کے جو حقیقی اثرات ہیں, حقیقی جو اس کا پیغام ہے, اس کا حصول نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا, عید کے موقع پر بطور خاص وہ لباس پوشاک سے متعلق بڑی بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں. ایسا لباس پہننا کہ جس میں بے پردگی کا عنصر شامل ہو, یا غیر مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا, جیسے جھانجھر ہے یا دیگر اس طرح کی چیزیں, وہ عید پہ بطور خاص اس کا اہتمام کرتے ہیں. یا لڑکوں میں بھی آج کل یہ فیشن ہے کہ وہ لڑکیوں کی طرح لباس پوشاک اور زنانہ وہ وضاحت اپنانے کا بڑا ایک شوق چڑھا ہوا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے ایک مہذب انداز میں عید منانے کی کوشش کریں گے, اور اللہ کے احکامات کی بجاوری کی جائے گی. تو لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ عطا فرمائے گا. رمضان ایک دور کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. بہت اچھی بات. انتہا نہیں, یہ ابتدا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہم نے اسی کے مطابق آگے عمل کرنا ہے. رمضان چلا گیا مگر اس کے تقاضے, احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر احکام لاگو کیے ہیں وہ باقی ہیں اور وہ پوری زندگی ساتھ چلنے ہیں. لہٰذا ان پر عمل پیرا رہنا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے. بہت اچھی بات ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب کی تشریف آوری کا. اور ناظرین محترم, یہ جو سیگمنٹ ہے علم و علماء کا, ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جسے پوری رحمت سحر میں بہت زیادہ پسند کیا گیا. اس کے موضوعات کو, اور خصوصاً قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی یہاں تشریف فرما جب تک رہتے ہیں کمال انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. جتنے علماء حضرات یہاں تشریف لائے ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. لیکن سب سے پہلے حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے میں دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے کہ ان کی محنتوں اور ان کا ویژن کے تحت یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اور ہمارے HOD اور ہمارے MCR میں جتنے دوست احباب ہیں, جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور جتنے لوگ کیمرے پہ ہیں اور جتنا ہمارا اسٹاف ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے. چونکہ یہ آخری آج علم و علماء ہے, اس کے بعد کل تو انشاءاللہ عید الفطر ہے, تو اس اعتبار سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا. تو جتنی بار شکریہ ادا کریں کام ہے, چونکہ ماشاءاللہ ان کی تشریف آوری سے سج جاتا ہے ہمارے رحمت سحر. اور یہ ہماری سمجھ لیں رحمت سحر سحری ٹرانسمیشن کی ایک ID ہے. مفتی صاحب یہ بیٹھے ہوں تو لگتا ہے کہ سحری کی نشریات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. اسی طرح آپ رہنمائی فرماتے رہیں. سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتاوی آپ نے دیے ہوں گے, اور میں تو روزانہ پروگرام کرتا ہوں, اور ویسے بھی ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہے, دنیا بھر کے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب مسلسل ہمارے ساتھ رہے ماشاءاللہ یکم رمضان سے لے کر اور رمضان کے اواخر تک. علامہ حافظ اویس احمد صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا, تشریف لاتے رہے ماشاءاللہ. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف لاتے رہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف لاتے رہے, اور مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف لائے. مفتی ابو محمد صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے, اور دیگر جتنے حضرات ہیں. اور بطور خاص آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے اس سیگمنٹ کا اور پوری رحمت سحر کا حصہ رہے, آپ دیکھتے رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین محترم اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کے مسائل کا حل ہے, جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں گے اور آپ کے لائیو سوالات کے جوابات انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے. جلدی جلدی اپنے سوالات کو کمپائل کر لیں تاکہ فوری طور پہ, اور ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز خدا را اب تو بند کر دیں, اب تو آخری روزہ ہے. ہم تو ابتدا سے کہہ رہے ہیں لیکن چلیں آج شاید آپ کے سمجھ آ جائے, تو ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر کے آپ ہمیں, چونکہ آپ کو اپنی آواز سننی ہوتی ہے اور ہمیں آپ کی آواز سننی ہوتی ہے, آپ مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. بہر صورت ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بنا